لا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، ہم سب دنیا میں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے اور اس کے غلام ہیں۔ اللہ کے بندوں پر جو اللہ کا سب سے بڑا حق ہے وہ یہی ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ عبادت صرف نماز پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو، حج عمرہ کرنے کو، تلاوت کرنے کو، زکوٰۃ دینے کو، صرف ان کاموں کو عبادت نہیں کہا جاتا۔ بہت سے لوگ شاید یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ عبادت صرف اللہ اللہ کرنے کا نام ہے، نماز پڑھنے کا اور روزہ رکھنے کا اور حج کرنے کا اور عمرہ کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا اور تلاوت کرنے کا نام صرف یہی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی عبادتیں ہیں اور اسلام کی بڑی بڑی عبادتیں ہیں، مگر مسلمان صرف ان بڑی بڑی عبادتوں کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اس کے لیے دعوت کے راستے کو اختیار کرنا، اس کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے راستے کو اختیار کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اور اللہ نے ہمیں جس طرح نماز روزے کے لیے پیدا کیا ہے، اس طرح دعوت دینے کے لیے اور اسی طرح جہاد کرنے کے لیے بھی پیدا کیا ہے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ دعوت دینا صرف مسجد کے خطیب اور امام کا کام ہے اور جہاد کرنا صرف مجاہدین کا کام ہے، باقی ہمارا کام صرف روزے رکھنا اور تلاوت کرنا اور صدقہ دینا اور جناب نماز پڑھنا اور مسجد بنانا، بس یہی ہماری عبادت ہے۔ یہ تو تصور ہی غلط ہے، باطل ہے۔ بلکہ زندگی کا، مسلمان کی، مومن کی زندگی کا ہر کام وہ عبادت بن سکتا ہے اور بن جاتا ہے۔ ہر کام کیا بن جاتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے۔ تجارت کرتا ہے بندہ تو یہ تجارت بھی کیا بن جاتی ہے؟ عبادت۔ اللہ نے
ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کیا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہ دنیا میں تجارتیں کاروبار کرتے تھے کہ نہیں؟ تو وہ عبادت کے علاوہ کام کرتے تھے۔ جو نبی جو کام کرتا تھا، اگر کوئی نبی بڑھئی تھا، کوئی نبی لوہار تھا، کوئی نبی کچھ کرتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ یہ کام ان کے کیا تھے؟ عبادت۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے، یہ تجارت بھی کیا بن جاتی ہے مسلمان کے لیے؟ عبادت۔ یہ تجارت کرنا، دکانداری کرنا، یہ عبادت سے خارج نہیں ہے۔ کوئی بھی کام کرنا عبادت سے باہر نہیں ہے۔ بندہ دکان پر بیٹھ کر، فیکٹری میں بیٹھ کر، کارخانے میں بیٹھ کر، کسی بھی کاروبار میں مصروف ہو کر اپنے وقت کو عبادت کے علاوہ کسی اور شے میں ضائع نہیں کرتا، وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں عبادت کب بنتی ہیں، یہ نقطہ تھوڑا سا مختصر الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ دکانداری بھی عبادت ہے، ملازمت بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ہر کام حلال کام جس کی اسلام نے اجازت دی ہے، ہر حلال کام مسلمان جو کرتا ہے وہ عبادت بن جاتا ہے۔ لیکن کب بنتا ہے؟ جب یہ کام اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق کیا جائے تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ کاروبار بھی عبادت بن جائے گا۔ ایک بندہ دکانداری کرتا ہے، میں دکان کو مثال بناتا ہوں۔ دکانداری کرتا ہے، صبح کو فجر کے بعد دکان کھولتا ہے، شام تک، عشاء کے بعد تک وہ دکان چلاتا ہے، تو اس کا یہ سارا عمل عبادت کیسے بنے گا؟ کیا طریقہ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہے اس میں، جن کو اس نے مد نظر رکھنا ہے، تو یہ کام عبادت بننا ہے۔ میرے بھائیوں غور سے سننا، موٹے موٹے 2-3 اصول صرف بیان کرنے ہیں جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہر کام عبادت بن جائے گا ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا کے کاروباروں میں مصروف شخص، دنیا کی ملازمتوں میں مصروف شخص جب اذان ہو جائے تو وہ اپنی مصروفیت دنیا کے کام کاج میں کیا کر دے؟ چھوڑ دے، سارا کچھ ختم کر دے، ہر شے روک دے، پہلے کیا کرے؟ نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے کے لیے دن میں 5 نمازوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کتنا کو ٹائم لگ جائے گا؟ 2 گھنٹے نہیں لگتے، 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ چلو کوئی زیادہ خشوع خضوع سے پڑھتا ہے، کوئی نوافل کا بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ اہتمام کرتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا 5 نمازوں میں۔ 24 گھنٹوں میں سے 1.5 گھنٹہ وہ رب کے لیے نکالے گا۔ تو کیا خیال ہے، اس سے اس کا کاروبار بیٹھ جائے گا؟ ہاں، اس کے دکان سے جو چیزیں بکنی تھیں، جب یہ دکان کا شٹر ڈاؤن کر کے کسی دوسری نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا ہے، تو جو رزق اس کا تھا وہ ہمسایہ دکان والا لے لے گا؟ ہاں، جو آسمانوں والے رب نے رزق اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے نا، وہ دوسرا بندہ اس کا لکھا ہوا رزق کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا، وہ اسی کو ملنا ہے۔ نماز کے ٹائم میں دکان کھولی رکھے گا تب بھی ملنا ہے، بند کرے گا تب بھی ملنا اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملنا اسے۔ ہمارے ہاں یہ تصور ہے ہمارے معاشرے میں، عام مسلمانوں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا، کہ اذان کے بعد دکان بند کر دیں گے تو گھاٹا پڑ جائے گا، گاہ کہیں اور چلے جائیں گے، میری آمدن کم ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے یہی سوچ ہے، اللہ کی قسم مسلمانوں کی، اسی وجہ سے کوئی دکان بند اذان کے بعد نہیں ہوتی۔
کوئی دکان بند نہیں ہوتی اذان کے بعد. مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں، الحاج ہیں، اذانیں سنتے ہیں لیکن دکانیں بند کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. کیا اس کے پیچھے تصور کیا ہے؟ یہی تصور ہے، یہی سوچ ہے، شیطان نے یہی پڑھایا ہوا ہے. تیری روزی کم ہو جائے گی، تیرا کاروبار ماند پڑ جائے گا، تیرے حصے کے گاہک وہ کوئی اور دکان والا کھینچ لے گا، اس کی بکری زیادہ ہو جائے گی، تیری کم ہو جائے گی. اس لیے یہ اپنی دکان کا شٹر ڈاؤن کرنے کے لیے اذان کے بعد تیار نہیں ہے. یہ جو کاروبار کر رہا ہے نا نماز کے ٹائم، دکانیں کھولی ہوئی ہیں، کاروبار کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، میرے بھائیوں اس کی یہ نوکری، اس کی یہ ملازمت اللہ کی قسم عبادت نہیں بن سکتی. یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت، کیونکہ اس نے کاروبار کے دوران جو رب کا، مالک کا، خالق کا حکم تھا وہ مانا ہی نہیں اس نے. اس پر چلا ہی نہیں، اس کو اپنایا ہی نہیں زندگی میں اس نے. تو پہلا اصول ہر کاروبار کے لیے، جتنے بھی کاروبار ہیں، جتنی بھی ملازمتیں ہیں، سب سے پہلا اصول اس کاروبار کو، اس ملازمت کو عبادت بنانے کے لیے یہ ہے کہ جب مالک کا، خالق کا پیغام آئے، سارا کام کاج، دنیا کے سارے معاملات کیا کر دے؟ چھوڑ دے، ختم کر دے، اور اسی وقت نماز کی تیاری کر کے نماز کے لیے مصروف ہو جائے. دوسرا اصول جس سے یہ کاروبار ہمارا، ہماری نوکری، ہماری ملازمت کیا بن سکتی ہے؟ عبادت. دوسرا اصول، میں جو بھی کاروبار کروں، میرا سب سے پہلا مقصد، سب سے پہلا بڑا نظریہ یہ ہو کہ میں نے اس کاروبار سے، اس ملازمت سے، اس نوکری سے، میرا مقصد، میری نیت، میرا مشن معاشرے کے مسلمانوں کو ان کی ضروریات فراہم کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ان کو، جو انسانوں کو، مسلمانوں کو جو جو چیز ضروریات ہیں نا زندگی کے لیے، وہ آسانی سے ان کو پہنچ جائیں. کیا ہو جائیں؟ آسانی سے پہنچ جائیں. میں دکان بناتا ہوں، کریانے کی دکان بناتا ہوں، ہے نہیں ہے، لوگوں کو دور جانا پڑتا ہے. میں اس لیے دکان بناؤں کہ لوگوں کو دور جانے کی بجائے ان کو اپنے گھر کے قریب سے، بغیر لمبا سفر کرنے کے، بغیر مشقت اٹھانے کے، ان کو چیز ان کی ضرورت کی کیا ہو جائے؟ مل جائے. تو جب میں لوگوں کے مفاد کو، لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کی سہولت کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے یہ کاروبار کروں گا نا، تو پھر مجھے یہ مد نظر رکھنا پڑے گا. کیا مد نظر رکھنا پڑے گا؟ کہ میں نے، چونکہ میرا اصل مقصد اپنا ذاتی منافع اصل مقصد نہیں، اصل مقصد ہے لوگوں کو کیا کرنا؟ فائدہ پہنچانا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے لیے سہولتیں اور آسانیاں پیدا کرنا، ان کو مشکلات سے بچانا، مقصد یہ ہے. تو پھر وہ جو چیز بھی فروخت کرے نا، جو چیز بیچے، اس کو بیچتے ہوئے یہ رکھنا چاہیے ذہن میں کہ میں سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ، سب سے معیاری چیز لوگوں کو کیا کروں؟ فراہم کروں. کیوں؟ چیزیں ہمارے معاشرے میں معیاری بھی ملتی ہیں اور کم معیاری بھی ملتی ہیں، 1 نمبر بھی ملتی ہیں، 2 نمبر بھی ملتی ہیں، اور اس سے نیچے کے درجے کی بھی مل جاتی ہیں. ملتی ہیں نا. ہم تاجر، کاروبار کرنے والے 2 نمبر چیز بیچتے ہیں. توجہ کریں گے تو اللہ نفع بڑھا دے گا آپ کو. تجارت کرنے والے لوگ 2 نمبر چیز بیچتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں کس کے؟ 1 نمبر کے. ہر تاجر کی، ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ منافع بچے اتنا زیادہ اچھا ہے، اور میں وہ کام کروں جس کے اندر منافع کیا ہے. تو اس
زیادہ منافع کے چکر میں، زیادہ منافع کی نیت سے بندہ اعلیٰ چیز کی بجائے ہلکی چیز لا کر بیچتا ہے۔ ہلکی چیز سستی مل جاتی ہے، اعلیٰ چیز کیا ہوتی ہے؟ مہنگی ملتی ہے۔ جب اعلیٰ چیز لا کے بیچے گا تو اس کو یہ خطرہ ہے کہ منافع میرا کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ ہلکی چیز لاؤں گا تو منافع مجھے زیادہ مل جائے گا۔ اس غرض سے وہ ہلکی چیز، 2 نمبر چیز، کم درجے والی، کم معیاری چیز لا کر وہ لوگوں کو فروخت کرتے ہیں زیادہ منافع کے چکر میں۔ میرے بھائیوں، یہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، یہ لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں ہے، یہ لوگوں کے، کسٹمرز کے، صارفین کے مفاد کو اپنے مفاد پر مقدم رکھنا نہیں ہے۔ جبکہ کسی بھی عمل کو، کاروبار کو عبادت بنانے کے لیے، کاروبار کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا مفاد پیچھے رکھے، اپنے معاشرے کے مسلمانوں کا مفاد اپنے مفاد سے مقدم رکھے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں معیاری اچھی چیز دینے سے منافع کم بچے گا، لیکن منافع کم بچنے سے کیا میری روزی کے اندر کمی آ جائے گی؟ جو رب نے میرے مقدر میں لکھی ہے وہ تھوڑی ہو جائے گی؟ ہاں، تو جب وہ تھوڑی ہونی نہیں، میں 2 نمبر کی چیز لا کر کیوں بیچوں لوگوں کو؟ زیادہ منافع کے چکر میں لوگوں کا نقصان کیوں کروں؟ بیچ دوں گا میں 2 نمبر چیز، بک جائے گی۔ ہلکی چیز مارکیٹ میں لا کر بیچ دوں گا، زیادہ منافع بھی کما لوں گا، لیکن میں نے اس کا نقصان کیا بندے کا جس کو دی ہے۔ وہ تھوڑے دنوں میں خراب ہو جائے گی، وہ چند دنوں کے بعد ضائع ہو جائے گی۔ اگر میں اس کو معیاری چیز دیتا تو وہ اس سے کئی گنا لمبا عرصہ تک وہ اس کو استعمال کر سکتا تھا، زیادہ فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ تو میں نے اس کا بھلا نہیں سوچا، میں نے کس کا فائدہ سوچا ہے؟ اپنا فائدہ۔ اور جو بندہ کاروبار میں صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے، دوسرے کا فائدہ نہیں نہ سوچتا، وہ نماز کے ٹائم بند بھی کر دے تو اس کا کاروبار عبادت نہیں بنے گا میرے بھائیو، اس کا کاروبار عبادت نہیں ہے۔ 5 نمازوں کے ٹائم وہ بند کر دے اپنا کاروبار، لیکن اس کے دل میں اپنا مفاد مقدم ہے دوسرے کے مفاد پر، وہ بندہ، اس کا یہ عمل، اس کی یہ تجارت، اس کا یہ کاروبار عبادت نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے لیکن اپنے مفاد پر لوگوں کے مفاد کو مقدم رکھتے تھے۔ رب رزق بھی دیتا تھا، برکت بھی رب العالمین عطا کرتا تھا۔ ویسے بھی الدین النصیحہ، سنتے ہیں نا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ خیر خواہی کا۔ میں آپ کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاؤں، میں نے آپ کے ساتھ خیر خواہی کی ہے یا بد خواہی کی ہے؟ تو کہاں ہے میرا دین؟ دین تو خیر خواہی کا نام تھا، میں نے تو خیر خواہی کی نہیں اور میں دیندار بنا بیٹھا ہوں۔ یہ تو کوئی دینداری نہیں۔ جو بندوں کو، لوگوں کو، عوام کو، معاشرے کو 2 نمبر چیز، گھٹیا چیز، ہلکی چیز لا کر بیچتا ہے زیادہ منافع کے چکر میں، وہ ان کا خیر خواہ نہیں ہے۔ اور جب اس کے اندر ان کی خیر خواہی نہیں ہے تو میرے بھائیوں، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس کا مطلب ہے اس کے پاس دین شین، ہاں، دین ہوتا تو وہ لوگوں کی خیر خواہی کرتا۔ وہ صرف اپنے پیٹ کا نہ سوچتا، لوگوں کے مفاد کو اپنے مفاد پر کیا رکھتا؟ مقدم رکھتا۔ دیانتداری سے بتائیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں آپ، کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو اپنے مفاد سے بڑھ کر اپنے کسٹمر کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں؟ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آسانی سے آپ کو ایسے لوگ آسانی سے نہیں ملیں گے، شاید بڑا ڈھونڈنے سے، تحقیق کرنے سے، بہت دور تک جانے سے شاید کوئی ایک آدھا آپ کو نظر آ جائے کسی منڈی مارکیٹ میں، ورنہ اکثر لوگ وہ اس چیز سے محروم ہیں۔ ان کے نزدیک کاروبار چلاکی کا نام ہے،
ہوشیاری کا نام ہے، زیادہ نفع سمیٹنے کا نام ہے، کسی بندے کو دھوکہ دے کر اس کے مال کھانے کا نام تجارت اور کاروبار ہے۔ زیادہ تر سوچ مسلمانوں کے اندر یہ پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہم کہتے ہیں بہت سے، میں آپ کی نہیں بات کر رہا، میں ساری معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں یہ بندہ آ گیا، اب الٹی چھری سے اس کو کیا کر لو، ذبح کر کے سارا خون اس کا نچوڑ لو، جانے نہ پائے یہ۔ اور اس طرح میں چلاکی کروں، اس طرح ہوشیاری کروں، یہ سوچ رکھوں، تو پھر یہ میرا کاروبار، یہ میری نوکری، یہ میری ملازمت کبھی نہیں عبادت بنے گی۔ پھر میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، وقت برباد کر رہا ہوں، میں لوگوں کی ہمدردی اور خیر خواہی بھی نہیں کر رہا اور اپنے دین کو بھی داؤ پر لگا دیے، اور اللہ سے مجھے پھر زیادہ خیرات کی، زیادہ منافعوں کی، خوشحالی کی امید بھی رکھنی نہیں چاہیے، کیونکہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ سنتے ہیں نا حدیث ہم، اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے ہمیشہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ آپ ایک نمبر چیز بیچتے ہیں، آپ اس کی خیر خواہی کرتے ہیں، آپ اپنے کسٹمر کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، تھوڑے منافع لے کر اس کو معیاری چیز دیتے ہیں، یہ آپ اس کے ساتھ مدد کر رہے ہو، تعاون کر رہے ہو، آسمان والا رب آپ کی مدد کرے گا۔ اور جب اللہ مدد کرے گا تو گھاٹا پڑ جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ کاروبار ہوا ہے، منافع بھی ہوا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکت بھی آئے گی، لیکن عبادت بن جائے گی وہ رب کی۔ کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے گی۔ آپ کا وقت پھر ضائع نہیں جا رہا، آپ وقت برباد نہیں کر رہے، آپ خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی خلاف ورزی کے مرتکب نہیں ہو رہے کاروبار کرنے کے باوجود۔ دوسرا اصول، پہلا اصول میں نے کہا کاروبار کرنے والا، ملازمت کرنے والا وہ یاد رکھے اگر وہ عبادت بنانا چاہتا ہے نا اپنے کاروبار کو، تو سب سے پہلی چیز نماز کے ٹائم میں وہ اپنا کاروبار کیا کر دے، مکمل طور پر بند کر دے، روک دے، ختم کر دے۔ دوسرا اصول، وہ اپنے مفاد پر، اپنے کسٹمر کے مفاد کو ترجیح دے، اپنے مفاد پر کسٹمر کے مفاد کو لے۔ منافع منع نہیں ہے، منافع لینا، منافع کی شرح بھی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مقرر نہیں کی، لیکن اپنے مفاد پر اس کے مفاد کو مقدم رکھیں۔ تیسرا اصول، کاروبار میں جھوٹ نہ بولے۔ کیا نہ بولے؟ میں نے نماز کے لیے دکان بھی بند کر دیتا ہوں اور میں اپنے مفاد پر لوگوں کے مفاد کو مقدم رکھتا ہوں، لیکن بیچ میں جھوٹ بول دیتا ہوں، پھر بھی میرا کام عبادت نہیں بنے گا، یہ میری ملازمت، میرا کام کرنا۔ جھوٹ سے بچنا ضروری ہے، جھوٹ سے۔ جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا، ان میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ کتنا بڑا گناہ ہے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بے اکبر الکبائر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کیا میں تمہیں کبیرے گناہوں میں سے جو سب سے بڑے کبیرے گناہ ہیں ان کی خبر نہ دوں؟ ایک کبیرہ گناہ ہے اور ایک کبیروں سے بھی بڑے کبیرہ گناہ ہے، کیا میں ان کبیروں سے بھی بڑے کبیرے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، اللہ کے رسول ضرور ہمیں خبر دیں۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ اس طرح آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ دو گناہ ذکر کرنے کے بعد آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے الا وقول الزور، خبردار لوگوں جھوٹی بات کرنا، جھوٹ بولنا۔ ایک مرتبہ کہا، دو مرتبہ کہا، دہراتے ہی چلے گئے۔ ابو بکرہ کہتے ہیں صحابہ نے کہا کاش اللہ کے نبی خاموش ہو جائیں، بار بار دہراتے جا رہے ہیں الا وقول الزور، الا وقول الزور۔ اور لوگوں، یہ جھوٹ بولنا بھی ان اکبر الکبائر میں سے ایک گناہ ہے۔
اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے کاروباروں میں جھوٹ کتنا عام ہے؟ ہاں، کتنے لوگ بچے ہوئے ہیں جھوٹ بولنے سے؟ آپ خوردبین سے ڈھونڈیں گے نا منڈیوں میں، مسلمانوں کی منڈیوں میں، مارکیٹوں، بازاروں میں، کاروباروں میں، اللہ جانتا ہے آپ کو سچ بولنے والا 1000 میں سے شاید ایک مل جائے، ورنہ لوگوں نے جھوٹ کو کاروبار اور جھوٹ کو کامیابی کا راستہ سمجھا ہوا ہے۔ دکاندار کہتا ہے اللہ کی قسم یہ مجھے اتنے کی آئی ہے، جبکہ آئی ہوئی اس کو اتنے کی ہوئی نہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے، کسٹمر کہتا ہے بھئی پیسے کم کر دے، پیسے کیا کر دو، تھوڑے سے کم کر دو۔ یہ کہتا ہے اتنے کی تو مجھے بھی نہیں پڑی، اتنے کی تو، حالانکہ اس سے کم کی پڑی ہوتی ہے، وہ یہ کہہ دیتا ہے اتنے کی مجھے بھی نہیں پڑی۔ جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ کاروبار کیا لیکن اللہ کی قسم عبادت کو ضائع کر بیٹھا ہے، برباد کر بیٹھا ہے جھوٹ بول کر۔ اس نے سمجھا تھا چلاکی ہے، چلاکی نہیں ہے کاروبار۔ یہ پراپرٹی والے آپ دیکھیں گے جھوٹ سے ہٹتے ہی نہیں، پیچھے ہٹتے ہی نہیں۔ یہ پراپرٹی ڈیلر نا جھوٹ، کمال کا جھوٹ بولتے ہیں۔ کس لیے جھوٹ بولتے ہیں؟ زیادہ منافع کے لیے۔ اللہ اکبر۔ بندہ میرا پلاٹ ہے، میرا کیا ہے؟ پلاٹ ہے، مجھے نہیں پتا، میں مسجد میں پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، مجھے نہیں پتا باہر اس پلاٹ کا ریٹ کیا ہے، مجھے نہیں پتا کیا ریٹ ہے باہر اس کا، میں نے بیچنا ہے، مجھے ضرورت ہے پیسوں کی۔ میں کسی پراپرٹی ڈیلر کے پاس جاتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی میں نے یہ پلاٹ بیچنا ہے، میرا پلاٹ بیچ دو۔ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے بیچنے کا، لوگوں سے ملنے کا، وہ پراپرٹی ڈیلر کے پاس تو لوگ ہوتے ہیں۔ پراپرٹی ڈیلر پتہ مجھے کیا کہتا ہے؟ یہ میں ایک موٹی سی مثال دے رہا ہوں، میں چونکہ یہ کاروبار کرتا نہیں ہوں، لوگوں سے سنیں، آپ کو ان چیزوں کا زیادہ پتہ ہے۔ وہ کہتا ہے اس علاقے میں تو کوئی پلاٹ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ادھر تو اس پلاٹ کی سرے سے کوئی قیمت ہے ہی نہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں، ادھر تو بڑے پلاٹ پڑے ہیں، کوئی گاہک ہی نہیں ہے یہاں پر پلاٹ لینے والا۔ جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ اس کو تو پتہ نہیں ہوتا، وہ اس کی لا علمی سے فائدہ اٹھا کر کہتا ہے ادھر تو ہے ہی نہیں۔ جب اس کو پتہ چلتا نا ادھر کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کا جو ہے نا وہ دماغ نیچے آ جاتا ہے قیمت میں، کہتا ہے چلو جتنے کا بکتا ہے کیا کر دو، بیچ دو، نیچے کر لیا نا اس کو۔ پھر ایک آ گیا خریدنے والا اس کے پاس، مجھے پلاٹ چاہیے، اس کو کہتا ہے کہ یہاں تو پلاٹ بھائی جان ملتا ہی نہیں، پہلے سوئے ہوئے تھے آپ، سارے پلاٹ بک گئے، اب تو ملتا ہی نہیں یہاں پر پلاٹ۔ میں کوشش پلاٹ بے شمار پڑے ہیں، کہتا میں کوشش کرتا ہوں شاید کہیں سے مل جائے، کہتا مہنگے بڑے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی جھوٹ بولا، اس کے ساتھ بھی جھوٹ بولا۔ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ چلاکی، ذہانت، تجارت، کامیاب تاجر، کامیاب پراپرٹی ڈیلر۔ اللہ کی قسم اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے، اپنی اولاد کا حرام کھا رہا ہے، حرام کھلا رہا ہے اپنے ماں باپ کو اور اولاد کو۔ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ یہ تو مثال دی، ہر کام کے اندر ایسے ہی جھوٹ چلتا ہے۔ اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، البیعان ان صدقا و بینا بورک لہما فی بیعہما۔ او کائنات کے لوگوں سنو، دو کاروبار کرنے والے، لین دین کرنے والے، بے کرنے والے، جب وہ بے کرتے ہیں اور دونوں سچ بولتے ہیں، لینے والا بھی اور وَبَيَّنَا، لینے والا بھی اپنی چیز کی اصل حقیقت کو بیان کر دیتا ہے، دینے والا بھی اپنی چیز کی اصل حقیقت کو بیان کر دیتا ہے۔ نہ وہ کوئی پردہ رکھتا ہے نہ یہ کوئی پردہ رکھتا ہے، کوئی چیز چھپاتے نہیں۔ جو اس کے اندر خوبیاں ساری بیان کر دیتے ہیں، جو اس کے اندر نقائص ہے، کمیاں ہیں، وہ ساری بیان کر دیتے ہیں، چھپاتے کچھ نہیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بولتے بھی سچ ہے
اور اس کا کوئی عیب چھپاتے بھی نہیں ہیں، اس کی حقیقت پر پردہ بھی نہیں ڈالتے، حقیقت صاف بیان کر دیتے ہیں۔ بورک لہما فی بیعہما، آسمانوں والا رب ان کی بیع میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، یہ بیع برکت والی ہو جاتی ہے۔ اس تھوڑے سامان کے بکنے سے اللہ رب العالمین اس کی ساری ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اور اگر دونوں جھوٹ بولے، وہ بھی جھوٹ بولے وہ بھی جھوٹ بولے، وَكَتَمَا، اور اپنی چیز کی حقیقت کو چھپا لیں، حقیقت کو نہ بیان کریں، اس کے اندر کوئی نقص ہے، خرابی ہے، عیب ہے، وہ اس پر پردہ ڈال دیں، وہ بیان ہی نہ کریں۔ مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، 100 چیزیں بیچ لے گا، برکت ہوگی نہیں، پوری پھٹے گی نہیں، اس کی پوری نہیں پھٹے گی اللہ کی قسم۔ اللہ اس کی برکت کی جڑ اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے، برکت ہوتی نہیں، اور جب اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہوگی تو ضرورتیں پوری ہو جائیں گی اس سے؟ ہاں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی کبھی جھوٹ، اللہ کی قسم کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، نبوت سے پہلے بھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ مکے والے سارے گواہی دے رہے تھے صفحہ پر، جب اللہ کے نبی نے جمع کیا، ما جربنا علیکہ کذبا، اے محمد 40 سال ہو گئے آپ کو دیکھتے ہوئے، آپ کی زبان سے آج تک ہم نے جھوٹ کا ایک لفظ سنا نہیں۔ ہماری ماں خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرنے کے لیے مزاربت کے طور پر، اور لوگوں کو بھی مزاربت کے طور پر منافع دیتی تھی، لوگ لے کر جاتے تھے مال ان کا، لا کر نفع دیتے تھے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جتنے لوگ آج تک مال لے کر گئے تجارت کر کے، جنہوں نے آ کر نفع دیا، سچ بھی بولا ہوگا نا، اتنا نفع نہیں ملا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا نفع ان کو حاصل ہو گیا۔ آپ نے کسی کے ساتھ دھوکا، لوگوں کے مفاد پر اپنے مفاد کو ترجیح، لوگوں کا بھلا سوچا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی ہے، خیر خواہی کی ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی ہے، لوگوں کو ان کی ضرورت دی ہے، منافع لیا ہے اس نے، حرام نہیں ہے منافع لینا، لیکن ان کے مفاد کو مقدم رکھ کے، اپنے مفاد پر ترجیح دے کر، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا کے، زیادہ منافع، زیادہ برکت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے بھائیوں، جس طرح ہم نماز میں آپ کی اطاعت کے مکلف ہیں، پابند ہیں، کاروبار میں آپ کی اطاعت نہیں ہے، ہاں؟ تو جب کاروبار میں بھی آپ کی اطاعت ہے، نماز میں تو ہم رفع دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہماری نماز نہیں ہوتی، اور کاروبار میں جھوٹ سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جھوٹ نہیں بولتے تھے کاروبار میں۔ پھر قسمیں اٹھانا عام ہے ہمارے معاشرے میں، ہر کاروبار کرنے والا اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ قسمیں اٹھاتا ہے، گاہک کو پھنسانے کے لیے، اس کو مطمئن کرنے کے لیے قسمیں اٹھاتا ہے، اکثر تو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی سچی قسم بھی اٹھاتا ہے نا کاروبار کے لیے، چیز بیچنے کے لیے، وہ بھی اچھا عمل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری لفظ نہیں ہے یہ، امام الانبیاء نے کہا الحلف منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للبرکہ۔ یہ جھوٹی قسم کی بات نہیں ہے، یہ سچی قسم کی بات ہے۔ اپنی چیز بیچتے ہوئے سچی قسم ہی نہیں اٹھانی کسی کے سامنے۔ قسم اٹھاؤ گے آپ کا سودا بک جائے گا، چل جائے گا، نکل جائے گا، لیکن آسمانوں والا رب اس سے برکت کو ساری کو مٹا دے گا۔ فائدہ کیا ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ قسم اٹھائی ہے، سامان بیچنے سے چلاکی ہو گئی، سارا کوئی فائدہ کیا ہوا؟ برکت ہی مٹ گئی یار۔ اللہ اکبر، کتنے 3 اصول ہو گئے۔ پہلا اصول کیا تھا؟ میں نے بتایا کہ ہمارا کاروبار، ہماری ملازمت، ہمارا سارا اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے
جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ سب کچھ عبادت بن سکتا ہے جب ہم ایک مسلمان ان اصولوں کو سامنے رکھے گا۔ وہ عبادت کر رہا ہے اللہ کی، دکان پہ بیٹھا ہے، دفتر میں بیٹھا ہے، وہ چکر کاٹ رہا ہے، بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، اس کا یہ عمل کس میں لکھا جا رہا ہے؟ عبادت میں۔ کب؟ پہلا اصول یہ ہے کہ نماز کے ٹائم کاروبار ختم۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ لوگوں کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دینی ہے، لوگوں کا بھلا کرنا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، لوگوں کو معیاری، اچھی اور اعلیٰ چیز کیا کرنی ہے؟ فراہم کرنی ہے۔ منافع بے شک کم بچ جائے، اعلیٰ چیز دینی ہے لوگوں کو جس سے وہ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکے۔ اور تیسرا میں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، اور چوتھا سچی قسم بھی نہیں اٹھانی۔ اور ایک ان اصولوں میں سے سب سے بڑا اصول جس سے یہ کاروباری عبادت بن سکتا ہے، جس کا آج مسلمانوں کے اندر نام و نشان بھی ختم ہو گیا ہے، وہ ہے اپنے کاروبار کو سود سے بچانا۔ کس سے بچانا؟ سود سے بچانا۔ جب کاروبار کے اندر سود آ جائے گا، اللہ کی قسم برکت کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، جڑ کٹ جائے گی برکت کی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، آسمانوں والا رب سود سے مال بڑھاتا نہیں ہے، سود سے مال کیا کر دیتا ہے؟ کم کر دیتا ہے، گھٹا دیتا ہے۔ سود سے مال بڑھتا نہیں، کیا ہوتا ہے؟ وما آتیتم من زکاۃ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ۔ جو سودی لین دین کرتے ہو نا کہ مال زیادہ ہو جائے، کوئی نہیں زیادہ ہوتا، کوئی نہیں بڑھتا۔ سچ ہے رب کی بات یا غلط ہے؟ قرآن میں یمحق، اللہ کہتا مٹا دیتا ہوں میں برکت کو، مٹاتا ہے رب سود کو۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنا سودی کاروبار ہے۔ میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے، میں 5 لاکھ کا کاروبار کرتا ہوں۔ کتنے کا کرتا ہوں؟ 5 لاکھ کا۔ زیادہ منافع کے چکر میں لگائے نا 5 لاکھ، 4 لاکھ کہاں سے لیے؟ میں نے بینک سے قرضہ اٹھا لیا، اس کو کہا تھوڑے تھوڑے قسطیں کر کے تجھے سود کے ساتھ 4.5 لاکھ سال میں واپس کر دوں گا۔ مال بڑھ جائے گا۔ پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جتنے اس کے پاس 1 لاکھ تھا نا، یہ 1 لاکھ کا سال بھر کاروبار کرتا، جو 5 لاکھ کا کیا اس سے زیادہ منافع مل جانا تھا اسے، برکت ہو جانی تھی کاروبار میں۔ اور جو اس نے 4 لاکھ اور ساتھ ملایا سود سے، بینک سے سود پر قرضہ لے کر، اس نے اس کے 1 لاکھ منافع کا بھی مار کے رکھ دیا، جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ اور یہ کاروبار عبادت بھی نہیں بنا، عبادت بھی نہیں رہا۔ اسی طرح عام ہے ہمارے معاشرے میں، ہر بندہ پھنسا ہوا ہے، ہر بندہ اس میں میرے بھائیوں پھنسا ہوا ہے بری طرح۔ آج کا ریٹ اور ہے، ہفتے کا ریٹ اسی چیز کا اور ہے، 15 دن کا ریٹ اور ہے، مہینے کا ریٹ اور ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سود کہا ہے۔ اور میرے بھائیوں سود ہے، سود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داود میں حدیث ہے، من باع بیعتین فی بیعت فلہ اوکسہما بالربا، جس بندے نے 1 بیع میں 2 بیعیں کی، 1 بیع میں 2 بیعیں کی، اس کے لیے کم پر لینی دینی جائز ہے، ورنہ سود ہے۔ 1 بیع میں 2 بیعیں کی کا مطلب کیا ہے؟ یہ چیز نقد لیتے ہو تو 100 روپے کی ہے، مہینے کے ڈیو پر لیتے ہو تو 110 روپے کی ہے، یا قسطوں پر لیتے ہو تو 110 روپے کی ہے۔ چاہے وہ ڈیو یکمشتی ہو، چاہے وہ قسطوں کی شکل میں ہو، ڈیو کی وجہ سے پیسے بڑھ جائیں تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ تھوڑا سا غور کریں، آپ کو بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو
آج 1000 روپیہ دیتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہفتے بعد مجھے آپ نے 1100 روپیہ واپس کرنا ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ ہاں کیوں حرام ہے؟ کیوں حرام ہے؟ سود ہے یہ۔ میں نے آپ کو قرض دے کر اس قرض سے پر فائدہ حاصل کیا ہے، اور کسی کو قرض دے کر اس سے فائدہ اٹھانے کا نام کیا ہے؟ سود ہے۔ یہ سود ہے، ہر بندہ اس کو سود کہتا ہے۔ میں نے آپ کو 100 روپے والی چیز آج بیچی ہے جس کی مارکیٹ میں قیمت کتنی ہے؟ 100 روپے، اور آج میں آپ سے لیتا تو 100 ہی لینا تھا، میں ہفتے بعد مہینے بعد لیتا ہوں، میں نے کہا میں نے 1100 لینا ہے، اس میں اور اس میں فرق مجھے بتائیں کیا فرق ہے؟ 1000 روپیہ دے کر 1100 لینے میں اور 1000 والی چیز دے کر مہینے بعد 1100 لینے میں کیا فرق ہے؟ ہاں یہ سارے سود مانتے ہیں اور وہ اس کو کہتے ہیں سود ہی نہیں، وہ حلال ہے، وہ پہلے طے ہو گئے۔ جو چیز سود ہے وہ جو چیز حرام ہے وہ طرفین کے لینے دینے والوں کے طے کرنے سے بھی اس کا سود ہونا ختم، حرام ہونا ختم نہیں ہوتا، یا ہو جاتا ہے؟ غور کرنا، بہت سارے علماء اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں غلط ہے فتویٰ یہ، غلط۔ جو قسطوں کی وجہ سے چیز کے ریٹ کو بڑھا رہے ہیں کہ جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، غلط ہے فتویٰ، قرآن پیارے پیغمبر کے فرمان کے خلاف ہے، باطل ہے فتویٰ یہ، سود کھاتا ہے وہ، حرام کما رہے ہیں۔ کیوں؟ سنو ذرا، جید علماء ہیں ہمارے اس کے جواز کا فتویٰ دینے والے، پتہ کیا کہتے ہیں؟ توجہ کرو گے اللہ فائدہ دے گا آپ کو بڑا۔ وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث آپ پڑھتے ہو نا کہ من باع بیعتان فی بیعۃ فلہ اوکسہما او الربا، اس کا مطلب ہے ایک بیع میں دو بیعوں کا مطلب یہ ہے کہ کسٹمر آیا ہے دکاندار کے پاس، تاجر کے پاس، اس کو کہتا ہے مجھے یہ چیز چاہیے، تاجر نے کہا نقد لیتے ہو تو 1000 روپے کی، قسطوں پر لیتے ہو تو 1100 کی، اور یہ بندہ کسٹمر چیز اٹھا کے لے جاتا ہے اور اس کے ساتھ دونوں قیمتوں میں سے ایک قیمت ڈن طے نہیں کرتا، کہتے ہیں یہ ایک بیع میں دو بیعیں ہیں، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ سود ہے۔ لیکن اس نے دو قیمتیں بتا دی اسے، نقد 1000 روپے کی اور قسطوں پر 1100 کی، اور دونوں میں سے ایک اس نے طے کر لی، لے لیا قسطوں پر اور لے لی کتنے کی؟ 1100 طے ہو گیا۔ علماء کہتے ہیں یہ ایک ہی بیع ہوئی ہے، یہ 10، 100 اور 1100 دو بیع نہیں ہے، بلکہ کیا بیع ہے؟ 1100 والی ایک بیع ہے، یہ اس حدیث میں اس حدیث کے تحت نہیں آتی۔ یہ اس نے دو بیع تب ہونی تھی جب وہ دونوں قیمتوں میں سے ایک قیمت طے نہ کرتا اور چیز لے جاتا، پھر دو بیعیں تھی۔ جب ایک قیمت طے کر لی، دونوں کو پتہ چل گیا کہ فلاں قیمت پر اٹھائی ہے، تو وہ ایک بیع ہے، وہ دو بیعیں نہیں ہے، اس لیے حلال ہے طے کر کے پہلے سے طے کر لے، اور زیادہ قیمت بھی طے ہو جائے تو حلال ہے۔ غلط ہے یہ بات۔ کیوں غلط ہے؟ اس کی دو بڑی بڑی وجہ آپ کو سناتا ہوں، ذرا غور کرنا۔ پہلی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان علماء کے خیال میں اس بیع کے حرام ہونے کی وجہ کیا نکلتی ہے؟ دو قیمتوں میں سے ایک قیمت کا طے نہ ہونا، یہ حرمت کی وجہ ہے نا۔ اگر طے ہو جائے تو پھر کہتے ہیں حرام نہیں ہے۔ دو قیمتوں میں سے ایک قیمت کا طے نہ ہونا ہے، اس کو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ حرام۔ اور اللہ کے نبی نے اس کاروبار کے حرام ہونے کی وجہ کیا بتلائی ہے؟ سود۔ پیارے پیغمبر نے کیوں کہا یہ حرام ہے؟ سود کی وجہ سے۔ ایک وجہ رسول اللہ نے بتائی، ایک وجہ علماء نے نکالی، دونوں وجہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ اب کون سی وجہ معتبر ہوگی، مانی کون سی جائے گی، رسول اللہ والی یا مولوی صاحب والی؟ ہاں، اللہ کے نبی کہتے ہیں سود ہونے کی وجہ سے حرام ہے،
مولوی صاحب کہتے ہیں دو قیمتوں میں سے ایک قیمت طے نہ کرنے کی وجہ سے حرام ہے. اب اللہ کے نبی کی بات چلے گی یا مولانا صاحب کی چلے گی؟ جو وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ٹکرائے گی وہ تو باطل ہے. یہ باطل تعویل ہے حدیث کی. اس لیے یہ بات ان کی، اس لیے میں نے کہا صاف کہتا ہوں غلط ہے یہ فتویٰ، حدیث کے خلاف ہے یہ فتویٰ کہ جائز ہے ایک قیمت طے ہو جائے. تو پھر جب تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا غور کریں، میں آپ کے پاس آیا، میں نے کہا کہ مجھے یہ موبائل چاہیے. آپ نے کہا نقد لیتے ہو تو 1000 روپے کا، قسطوں پر لیتے ہو تو 1100 کا. میں موبائل لے کر گھر چلا گیا، میں نے کوئی قیمت آپ کے ساتھ طے نہیں کی. دیانتداری سے بتائیں، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کیا بیچنے والے کو یا لینے والے کو پتہ ہے یا نہیں یہ کس قیمت پر گیا ہے؟ پتہ ہے. اگر نقد ہوتا تو پیسے میں فوراً دیتا، پیسے نہیں دیے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ قسطوں پر ہے، ادھار ہے. یہاں دو قیمتوں میں سے ایک قیمت مجہول ہے. کیوں بھئی؟ جہالت ہے اس میں. جہالت تو بنتی نہیں، جہالت تو ہے ہی نہیں. یہ دو قیمتوں میں سے ایک قیمت مجہول کدھر ہے؟ لینے والے کو بھی پتہ ہے، دینے والے کو بھی پتہ ہے. دینے والا پیسے نہیں دے کر گیا، اس کا مطلب ہے ادھار ہے. دے دیتا تو اس کا مطلب کیا تھا؟ نقد ہے. جہالت کدھر ہے اس میں؟ دونوں کو پتہ ہے کس بات پر جا رہی ہے یہ چیز. اس کو کہنا دو قیمتوں میں سے ایک طے نہ کرنے کی وجہ سے یہ حرام ہے، یہ تو بات ہی غلط ہے. طے تو ہے وہ. اس کو عبداللہ بن عباس، رسول اللہ نے بھی سود کہا، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، مصنف عبد الرزاق کے اندر حدیث ہے، دونوں صحیح سند کے ساتھ آثار موجود ہیں، انہوں نے بھی اس کو سود قرار دیا ہے. اور اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیارے پیغمبر کے 1.5 لاکھ صحابہ میں سے ایک صحابی بھی ان دو صحابہ کے فتوے کے خلاف فتویٰ دینے والا نہیں تھا. سارے صحابہ متفق تھے اس کاروبار کے سود کی وجہ سے حرام ہونے پر، کہ نقد 100 روپے کی، ادھار 110 کی، یہ سود ہے. سارے صحابہ کا اتفاق تھا. اختلاف پیدا ہوا بعض تابعین کی اس باطل اور غلط تعویل سے، جو تعویل میں نے آپ کو سنائی. اس سے پہلے کوئی اختلاف نہیں تھا. جب علماء ادھر پھنستے ہیں نا، پھر اس کا ایک اور معنی کرتے ہیں. ذرا غور کرنا میرے بھائیو. وہ کہتے ہیں ایک بے میں دو بیوں کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آیا. اچھے بھلے علماء کہتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آیا. بھئی کیا ہے ایک بے میں دو بیوں کا مطلب؟ کہتے ہیں چیز تھی 1000 روپے کی، ڈن ہو گئی 1100 کی قسطوں پر. مہینے کی قسطیں طے ہو گئی. مہینہ گزر گیا اور قسطیں دینے والوں نے قسطیں پوری ادا نہیں کی. ٹھیک ہے، اب وہ اس کو 15 دن یا مہینہ مزید مہلت دیتا ہے اور 100 روپیہ اور بڑھا دیتا ہے. کہتے ہیں یہ جو 100 روپیہ بڑھایا نا، یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، سعودی عرب کے علماء، پاکستان کے علماء، جتنے بھی یہ قسطوں کی بے کو حلال کہتے ہیں نا، اللہ کی قسم سارے کے سارے کہتے ہیں یہ سود ہے، یہ حرام ہے. اور یہ کیا ہے؟ سود ہے. ہم کہتے ہیں کیوں سود ہے بھائی جان؟ بتاؤ کیوں سود ہے؟ یہ تم سب متفق ہو کہ یہ سود ہے اور حرام ہے. کہتے ہیں سود اس لیے ہے، اس نے طے شدہ قیمت وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے جو مدت بڑھنے پر قیمت بڑھائی ہے وہ کیا ہو گئی ہے؟ وہ سود ہے. ہم کہتے ہیں جو پہلے دن 100 سے 1000 سے 1100 ہوا وہ کس وجہ سے ہوا تھا؟ جو پہلے دن 1000 سے 1100 ہوا وہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ وہ بھی مدت کی وجہ سے ہوا ہے. بعد میں مدت بڑھنے کی وجہ سے پیسے بڑھ جائے ہر بندہ سود کہتا ہے، اور جو پہلے دن مدت کی وجہ سے پیسے بڑھ جائے وہ سود کیوں نہیں؟ اس لیے باطل ہے یہ فتویٰ، غلط ہے، حدیث کے خلاف ہے. اور مجھے بتائیں کون سا کاروبار ہے جو اس سے پاک ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہاں، آپ کہیں گے ساری مارکیٹ یہ کام کرتی ہے. کئی کہتے ہیں تاجر مجھے کہتے ہیں ساری مارکیٹ میں چلتا ہی یہ ہے، لوگوں کے پاس اپنا راس ہے ہی نہیں، وہ ڈیو پہ اٹھاتے ہیں پھر آگے بیچتے ہیں، کما کر ان کو دے دیتے ہیں اس کے بغیر. تو میں کہتا ہوں ڈیو پر اٹھانے کی مصیبت کیا پڑی ہے؟ آپ کا ہاتھ بیلنے میں تو نہیں آیا ہوا، آپ ڈیو پر اٹھائیں، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے آپ اتنے کی خرید لیں، جو نہیں کیپیسٹی چھوڑیں اس کو.
آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق خریدیں نقد کا، اللہ نے اسی میں آپ کی روزی دے دینی ہے، آپ کے بچوں کو بھی روزی دے دینی ہے، اس میں برکت بھی دے دینی ہے، حرام سے بھی آپ نے بچ جانا ہے یا گھاٹا پڑ جانا ہے۔ میری کیپیسٹی نہیں ہے لاکھ کی، تو میں جتنے پیسے ہیں اتنے کا کاروبار کروں، میں کیوں قرضہ اٹھاؤں، کیوں سود پر کاروبار کروں، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کیوں کروں؟ تو ایک اصول یہ ہے کاروبار کو عبادت بنانے کے لیے کہ کاروبار کے اندر کسی قسم کا سود شامل نہ ہو، سود شامل نہ ہو۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، کئی لوگ کہتے ہیں ہم جناب دو ریٹ نہیں کرتے، ہم دیتے ہی ایک ریٹ پر ہیں۔ ہم دیتے ہی کس ریٹ پر ہیں؟ ہماری قیمت ہی ایک ہے، جس نے نقد لینا اس کے لیے بھی یہی قیمت، اور جس نے ادھار لینا اس کے لیے بھی یہی قیمت۔ عام مارکیٹ میں وہ 1000 روپے کی ہے اور یہ کتنے کی دے رہا ہے؟ 1100 کی، اور کہتا ہے میری ایک قیمت ہے، میں دو قیمتیں طے۔ یہ دجل ہے، دجل۔ اور یہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کا ہیلا ہے۔ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کا، جس طرح انہوں نے حلال کیا تھا حرام کو، اس طرح انہوں نے بھی اس حرام کو یہ ہیلا اختیار کر کے کیا کر لیا۔ اب اس کو بھی پتہ ہے، لینے والے کو بھی پتہ ہے کہ مارکیٹ سے یہ چیز 1000 روپے کی ملتی ہے، ادھر سے کتنے کی ملنی ہے؟ 1100 کی۔ جس کے پاس 1100 موجود ہے اس کو ہلکے کتے نے کاٹا، وہ 1100 کی ادھر سے آ کے لے گا 1000 کی چھوڑ کر، لے گا کوئی؟ کون آئے گا اس کے پاس؟ ہیں؟ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہی آئے گا نا۔ اس کو بھی پتہ ہے وہی آئے گا، اور لینے والے کو بھی پتہ ہے ادھر سے ہی ملنی ہے۔ اگر اس کے پاس پیسے ہوتے کبھی وہ 1000 روپے کی 1100 کی لے کر نہ جاتا، اور میں نے اس کی مجبوری سے، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا، وہ میرے پاس آیا، مجبور تھا، میں نے اس کا گلا کاٹا، خون چوسا اس کا۔ یہ انسانیت ہے؟ وہ جس نے 2 ریٹ بتا دیے اس نے تو صاف سودی کاروبار کیا، اس نے سودی کاروبار بھی کیا، اللہ کی قسم دجل بھی کیا، خباثت بھی کی، انسانیت کو بھی روندا قدموں تلے۔ ایک میں مثال دیتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو انسان نہیں مانتا، اللہ کی قسم نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا میں ایسے لوگوں کو انسان کہوں۔ کیوں؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے گھر میں پنکھا نہیں ہے، سخت گرمی ہے، میرے بچے بلکتے ہیں ہوا کے لیے، میری جو آمدن آتی ہے اسے چولہا بڑی مشکل سے چلتا ہے، تو میں آتا ہوں آپ کے پاس، آپ کی دکان ہے پنکھوں کی، کہ مجھے پنکھا چاہیے۔ نقد میں وہ پنکھا ملتا ہے 3000 کا، آپ کہتے ہیں، میں نے آپ کو کہا پیسے آہستہ آہستہ ملیں گے، میرے پاس کٹھے پیسے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ 3500 روپیہ لوں گا میں۔ اب میری مجبوری ہے، میرے بچوں کی مجبوری ہے، میں پنکھا لے آتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ تعاون کیا، بھلا کیا، یا میرے مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا؟ صحیح صحیح بتائیں۔ ہاں؟ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا یہ انسانیت ہے؟ اسلام اس غیر انسانی عمل کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ یہ تو درندے ہیں جو کہتے ہیں میں ایک ہی ریٹ پر بیچتا ہوں، میرے 2 ریٹ ہے ہی نہیں، اور بیچتا اس درندہ ریٹ پر ہے جو قسطوں والا ریٹ ہے۔ میں کیسے انسان مانوں اس کو جو ایک مجبور کی مجبوری سے ناجائز فائدہ انسان تب مانتا جب کہتا تو مجبور ہے، 3000 کا نقد ہے، تجھے میں 2500 کا دیتا ہوں، لے جاؤ ادھار۔ یہ انسانیت ہے، اس کو انسان کہتے ہیں۔ یہ تو بھلا کر رہا ہے اس کا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے بھائی اصول بے شمار ہیں، بڑا ٹائم چاہیے، میں ختم کرنے لگا ہوں بات اپنی۔ اسی طرح بڑا عام ہے ہمارے معاشرے میں، ہم چیز لیتے ہیں، خریدتے ہیں، اور اس کو قبضے میں نہیں لیتے، آگے کیا کر دیتے ہیں؟ بیچ دیتے ہیں۔ ہوتا ہے کاروبار یا نہیں؟ میں نے باہر سے ایک کنٹینر خریدا سامان کا، اس کو بک کروا دیا، وہ کنٹینر ڈرائی پورٹ پہ پہنچ گیا۔ کہاں پہنچ گیا؟ میں نے خریدا تھا 1 لاکھ روپے کا، اب میرا دفتر ہے یہاں پر،
میں دفتر میں بیٹھ کے فون سے تاجروں سے رابطہ کرتا ہوں، بھئی میرے پاس فلاں سامان کا کنٹینر ہے، میں نے بیچنا ہے، کیا ریٹ دو گے؟ ایک بندہ کہتا ہے میں اس کا 1.25 لاکھ دوں گا، میں اس کو بیچ دیتا ہوں، میں اس کو کیا کر دیتا ہوں، میں چونکہ 1 لاکھ کا خرید کے لایا ہوں، 25,000 میں نے کیا لے لیا، نفع لے لیا، وہاں سے اٹھایا یہاں لا کر اس کو بیچا، میرے لیے حلال ہو گیا 25,000۔ اب آپ نے خریدا وہ اسی ڈرائی پورٹ پہ پڑا ہے سامان، وہ ہلا بھی نہیں، میں نے دیکھا بھی نہیں، میں اپنے دفتر میں بیچ کے اگلے تاجر کو فون کرتا ہوں، بھئی میرے پاس سامان ہے، لینا ہے؟ وہ کہتا کیا ریٹ ہے؟ کہتا ہے 1.5 لاکھ روپیہ۔ وہ کہتا ڈن ہو گیا، اس نے 1.5 لاکھ کا اس کو دے دیا۔ یہ جو 25,000 اس نے کمایا، کعبے کے رب کی قسم سود کھایا ہے۔ یہ کاروبار شاروبار کوئی نہیں ہے، یہ سود ہے۔ کس بات پر کھایا اس نے؟ کیوں؟ کس بات پر منافع لیا ہے؟ اس نے وہ چیز اٹھا کر دوسری جگہ پر منتقل کی ہے، کوئی اس کی مزدوری لگی ہے، یہ کہیں سے اٹھا کے لایا ہے، کیوں بیچے آگے منافع لے کر؟ کرایہ دیا اس نے اس کا۔ ایک تاجر دوسرے کو بیچتا ہے فون پر، دوسرا تیسرے کو بیچتا ہے فون پر، تیسرا چوتھے کو بیچتا ہے فون پر، چیز ادھر ہی پڑی رہتی ہے، اور اس پر پیسے سے پیسہ کمی بیشی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ خریدا اور بیچا جا رہا ہے۔ یہ سود نہیں تو اور کیا ہے؟ چلتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ نہیں چلتا؟ کتنا عام ہے؟ کتنے لوگ بچے ہوئے ہیں؟ اچھا، اس طرح کاروبار کرنے سے، اس طرح کمائی کرنے سے میں امیر ہو جاؤں گا؟ میرے مقدر میں جو رب نے لکھا ہے میرے بچوں کے مقدر میں، اس سے زیادہ کھا لوں گا، کھلا لوں گا اپنے بچوں کو؟ فائدہ کیا؟ جب میرا ایمان ہے کہ جو مقدر میں لکھا ہے وہی ملنا ہے، میں یہ کام کیوں کروں جیسے اللہ کے نبی نے روکا ہے؟ کوئی بھی چیز جب تک بندہ اس کو اپنے قبضے میں نہیں لے لیتا، اس کے مکمل اختیار اور کنٹرول میں نہیں آ جاتی، اس وقت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے بیچنے سے منع فرمایا ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، ترمذی میں، ابو داود میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، سنن اربعہ کے اندر موجود ہے، لیکن چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں، عام چل رہا ہے، ہر بندہ ہی کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کاروبار کرنا غلط نہیں ہے، کاروبار کرنا بری شے نہیں ہے، کاروبار کرنا عبادت کے خلاف نہیں ہے، یہ عبادت بن جاتا ہے، لیکن ان چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ جو کم تولتا ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے، وہ خیر خواہی کر رہا ہے لوگوں کی؟ کتنا عام ہے ہمارے معاشرے میں؟ آسانی سے کوئی خالص چیز آپ کو ملتی ہے مارکیٹ سے؟ ہاں، ملاوٹ کون کرتا ہے ہر شے میں؟ مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، یہودی، ہندو، سکھ آ کر نہیں ملاوٹ کرتے ہر شے میں، ہم خود کرتے ہیں۔ اچھا، ملاوٹ کرنے سے زیادہ کما لوں گا، زیادہ کھا لوں گا، زیادہ فائدہ اٹھا لوں گا مقدر میں لکھے ہوئے سے؟ عجیب سوچ ہے یار، ایمان ہی نہیں ہے رب پر۔ تو یہ اصول یاد رہیں گے، ہاں؟ پھر سنیں، اس طرح کی باتیں کوئی سناتے نہیں ہیں علماء جلدی کیے ہیں؟ کوئی سناتے ہیں؟ بہت کم سناتے ہیں، کوئی نہیں سناتے، ان کو پتہ ہے حاجیوں نے ناراض ہو جانا ہے، مجھے مسجد سے کیا کر دیں گے؟ مسجد سے نکال دیں گے، اس لیے وہ بتاتے ہی نہیں سچ۔ اللہ اکبر۔ پھر اصول سن لیں، اگر اپنے کام کو، تجارت کو عبادت بنانا چاہتے ہیں، سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ نماز کے ٹائم میں دنیا کا سارا کاروبار ختم، بند، نہیں چلتا۔ گاہ کو کہنا ہے پہلے نماز پڑھنی ہے، انتظار کر سکتے تو کر لو، ورنہ اور دکانیں کھلی ہیں، میں نہیں دیتا، اب مجھے میرے رب کا بلاوا آ گیا، میں نہیں دینا۔
نمبر 2، کسٹمر کے، لوگوں کے، عوام کے، رعایا کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دینی ہے، ان کو مقدم رکھنا ہے، اپنے مفاد کو پیچھے رکھنا ہے، ان کے مفاد کو آگے رکھنا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں میں آپ کو اشارہ کر دیا۔ تیسرا اصول ہے جھوٹ نہیں بولنا۔ چوتھا اصول ہے جھوٹی قسم نہیں اٹھانی، کچھ ہو جائے، نہیں بکتا تو نہ بکے، جھوٹی قسم اٹھا کے نہیں بیچنا۔ اور سچی قسم بھی، میں نے کہا برکت کو مٹا دیتی ہے، سچی قسم بھی نہیں اٹھانی، سچی قسم بھی نہیں اٹھانی، برکت ختم ہو جائے گی۔ اور اگلا اصول میں نے بتایا کہ سودی کاروبار نہیں کرنا، کوئی ایسا لین دین نہیں کرنا جس کے اندر سود کی ملاوٹ اور آمیزش ہو۔ اور اس سے بھی اگلا اصول ہے کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ ہماری منڈیوں میں چلتا ہے کہ نہیں؟ کیا وہ بولی لگ رہی ہوتی ہے نا، تو وہ جو تاجر ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ کافی سارے لوگ ملے ہوتے ہیں، وہ خام خواہ بولی کیا کری جاتے ہیں، انہوں نے لینا شینا کوئی نہیں ہوتا، صرف بولی بڑھاتے ہیں دوسروں کو پھنسانے کے لیے، پھنسا کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ بڑا عام ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، انشاءاللہ ہمارا کاروبار بھی عبادت بڑھ جائے گا، کاروبار کرنے پر بھی اجر ملے گا، ثواب ملے گا، رب راضی ہوگا، جنت ملے گی۔ یہ کوئی وقت کا ضیاع نہیں ہے، کرو کاروبار، لیکن اصولوں کو سامنے رکھو جو اللہ اور اس کے رسول نے طے کر دی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا کیسا ہے؟ ایک چیز میں کلو کے ریٹ اور رکھا ہوا ہے، آدھا کا اور رکھا ہوا ہے، اور 50 گرام 100 گرام کا اور ریٹ رکھا ہوا ہے، یہ کیا جائز ہے؟ جی بھائی نے کہا کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا کیسا ہے؟ بھئی